बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का आगाज करेंगे ब्रेकिंग न्यूज से। सिलेक्टेड को हुकूमत से निकालेंगे, मार्च में मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अपना हक छीन लेंगे, ये कहा गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, जिन्होंने हैदराबाद में जलसा आम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में हम नहीं, आप घसीट रहे हो, अवाम कठपुतली को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान का नया पाकिस्तान महंगाई का पाकिस्तान निकला, सिंध वजीर आजम का सूबा नहीं तो फिर किसका है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हैदराबाद में किए गए अहम ऐलान के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि सिलेक्टेड को हुकूमत से निकाल बाहर करेंगे, मार्च में मार्च होगा, हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अपना हक छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे में फलक शगाफ ऐलान, कहा फौज को सियासत में हम नहीं, आप घसीट रहे हो, अवाम कठपुतली को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान का नया पाकिस्तान महंगाई का पाकिस्तान निकला, सिंध वजीर आजम का सूबा नहीं तो फिर किसका है। जो हमारा सिलेक्टेड हुकूमत है, जो हमारा कठपुतली है, जो हमारा नाजायज, ना अहल और ना लायक वजीर आजम है, वो भी आपसे डर रहा है। सिलेक्टेड कहता है, नाजायज वजीर आजम कहता है कि सिंध हमारा सूबा नहीं है। अगर वजीर आजम का सूबा नहीं है तो किसका है? आप तो कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो, धांधली के नतीजे में बने हुए वजीर आला वजीर आजम हो। सिंध भी आपका नहीं है, बलोचिस्तान भी आपका नहीं है, पंजाब भी आपका नहीं है, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी आपका नहीं है। कोई भी वजीर आजम ये लफ्ज इस धरती के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सिंध इमरान खान का सूबा नहीं, सिंध में बसने वाले भी उसके नहीं। उसे ना सिंध चाहिए, ना सिंध की आवाम, मगर हां सिंध के जजीरे उसे जरूर चाहिए, सिंध का गैस उसको जरूर चाहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, सेनेट इंतखाबात में धांधली का मंसूबा बन रहा है। मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया, कहते हैं अगर सियासत सीखनी है तो फिर हमारी शागिर्दी इख्तियार करना पड़ेगी। ये लोग कभी आइन तो कभी कानून में तरमीम का सोचते हैं। सरबराह JUI ने हैदराबाद में PDM के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारी जंग वोट के हक के लिए है, पाकिस्तान की बका के लिए है, आइन की जंग लड़ रहे हैं। जब तक कौम को वोट की अमानत वापस नहीं दिलाएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हम थकने वाले लोग ही नहीं हैं, तहरीकें हौसले के साथ चलती हैं, ये कहा गया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, जिन्होंने हैदराबाद में जलसा आम से खिताब किया। अहम ऐलान किया गया है, उनकी जानिब से कहा गया कि सेनेट इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बन रहा है। मौलाना फजल रहमान ने यह खबरदार किया, साथ में यह भी कह गए कि कहते हैं अगर सियासत सीखनी है तो फिर हमारी शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। ये लोग कभी आइन तो कभी कानून में तरमीम का सोचते हैं। सरबराह JUI ने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारी जंग वोट के हक के लिए है। पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिकों को आज झंझोड़ा है और उनको बताया है कि हुकूमतें तुम्हारी धांधलियों से नहीं बन सकती, हुकूमतें आवाम के वोट से बनेंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम पाकिस्तान में आजाद जमहूरी फजाओं को बहाल करने के लिए यकजा हुए हैं। ये तहरीक है, ये तहरीक अपनी मंजिल को पहुंचेगी। आपको बार बार कहा गया, आप थके तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि समंदर मौजें मार कर नहीं थकता और समंदर के अंदर मछलियां तैरते तैरते नहीं थकती। पाकिस्तान की सियासी तहरीक में
हमारा कारकुन भी उस वक्त तक काम करता रहेगा, उस वक्त तक मचलता रहेगा, उस वक्त तक तैरता रहेगा जब तक इस जालिमाना समंदर, हुक्मरानों के समंदर में मौजें मारने की ताकत है, मेरे कारकुन में उसके अंदर तैरने की ताकत रहेगी और हम थकने वाले लोग नहीं हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तहरीके हौसलों के साथ चलती है, तहरीके खुद एतमादी के साथ चलती है, तहरीके कमिटमेंट के साथ चलती है। हमने अहद पैमान किया है कि जब तक पाकिस्तान के इक़्तिदार से इन नाअहलों को निकाल बाहर नहीं करते, उस वक्त तक अपने घर से चैन से। नज़ीर ने एक और अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाए। सेनेट इंतखाबात 2018 में MPAs की खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो में अरकान असम्बली को पैसे वसूल और अदा करते देखा जा सकता है। 2018 में PTI अरकान को खरीदने के लिए नोटों के ढेर लगा दिए गए थे। यही वजह थी कि PTI ने अपने 20 अरकान को फारिग कर दिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरकान के खरीदो फरोख्त हो रही है, नोट रखे जा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात 2018 में MPAs के खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो में अरकान असम्बली को पैसे वसूल और अदा करते देखा जा सकता है। 2018 में PTI अरकान को खरीदने के लिए नोटों के ढेर लगा दिए गए थे। यही वजह थी कि PTI ने अपने 20 अरकान को फारिग कर दिया था। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2018 के सेनेट इलेक्शन में वोट फरोख्त करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद से इस्तीफा लेने का हुक्म जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद की 2018 सेनेट इंतखाबात में वोट के बदले पैसे लेने की वीडियो सामने आई है। सुल्तान मोहम्मद 2018 में कौमी वतन पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस अहम मामले पर अहकामात जारी करते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून से इस्तीफा लेने का फैसला करते हुए वज़ीर आला महमूद खान को अहकामात दे दिए हैं। इस बात की तफसीली इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने पुरअज़्म कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान करते हुए मसला कश्मीर पर आगाही बढ़ने को इंतहाई मस्बत करार दे दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बेहतर होती सिक्योरिटी सूरत हाल कुर्बानियों का नतीजा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्क, खित्ते और सरहदों की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फाटा में सिक्योरिटी की बेहतर होती सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। अस्करी क़यादत का कहना था कि जम हुए अजला में इस्लाहात पर जल्द अमल दरामद वक्त की जरूरत है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल पर भी गौर किया गया और कहा गया इलाकाई अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का होना लाजमी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी और बेहतर होती सिक्योरिटी सूरत हाल कुर्बानियों का नतीजा है। ये कुर्बानियां पाकिस्तान से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी खत्म करने के लिए की गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि वफाकी काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की तौसीक कर दी है। काबीना ने सूबों को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक खुद फैसला करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि सूबे वैक्सीनेशन के अमल में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाएं। वफाकी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की तौसीक कर दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत होने वाले इजलास में सूबों को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक खुद फैसला करने की हदायत की गई। वजीर आजम ने हदायत की कि सूबे कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाएं। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि तरजीहात तय हैं। हेल्थ वर्कर्स के बाद बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। इजलास के दौरान बाद वज़रा की जानिब से ब्यूरोक्रेसी की सरकारी मामलात में अदम दिलचस्पी
دلچسپی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے بیوروکریسی کی غیر سنجیدگی کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا۔ پلانٹڈ بیوروکریسی حکومتی اقدامات پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ زیادہ تر بیوروکریسی ٹھیک ہے لیکن 10-12 افراد معاملات خراب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے معاملے کی تہ تک جانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ کرتے ہوئے اندیا دیا کہ حکومتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے مسرور خان کو چیئرمین آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری بھی دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کے منصوبے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ملازمین کو بقایا جات کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے سینئر وکیل رشید رضوی کو ثالث مقرر کر دیا ہے۔ میں چیف جسٹس گلزار احمد نے اسٹیل مل کی حالت زار پر برہمی کا اظہار کیا اور استفسار کیا کہ وفاقی وزراء بتائیں اسٹیل مل کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مل پر روزانہ کا خرچہ بلا وجہ ہو رہا ہے۔ اسٹیل مل کے ساتھ کراچی شپ یارڈ، ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور پی آئی اے سب بند پڑا ہے۔ آپ لوگ پاکستان اسٹیل کا سارا سامان بیچ دیں گے اور فارغ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ عدالت نجکاری سے نہیں روک رہی لیکن عدالتی فیصلہ مد نظر رکھیں۔ سیکٹری نجکاری کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ سیکٹری صاحب آپ کی ناکامی ہے، جو اسٹیل مل پر خرچہ ہو رہا ہے آپ کو اس پیسے کے جانے کا کوئی درد نہیں۔ کسی قابل آدمی کو آنے دیں، آپ گھر جائیں، تمام صنعتیں بیٹھ گئیں، تماشا مچایا ہوا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ اسٹیل مل افسران سے پیسے ریکور کیے جائیں اور ایک ہی لیٹر پر سب افسران کو فارغ کیا جائے۔ سرکار کا پیسہ بانٹنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر نجکاری میاں محمد سومرو نے بتایا کہ ستمبر یا اکتوبر میں بولی لگنے کا امکان ہے۔ ملز کے اثاثوں کی مالیت $100 ملین ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ پاکستان اسٹیل کی ملکیت حکومت پاکستان کے پاس ہی رہے گی۔ عدالت نے نجکاری کمیشن اور صنعت و پیداوار کے سیکٹریز سے 2 ہفتے میں نجکاری سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کے معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹس پر 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کل سے سماعت کرے گا۔ 5 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ عدالت نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، سیکرٹری کابینہ ڈویژن، سیکرٹری خزانہ، وفاقی اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور چیف سیکرٹریز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سیاسی دکان چمکانے کے لیے اداروں پر تنقید اپوزیشن کا وتیرہ ہے۔ پی ڈی ایم صرف ذاتی مفادات کی سیاست کر رہی ہے، یہ صرف لوٹ مار کا پیسہ بچانا چاہتے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے عدالتی رہنمائی کا احترام کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ڈی ایم کے مفادات ایک طرف ہیں اور ان کی سیاست دوسری طرف۔ ہم نے اپوزیشن کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق موقع فراہم کیا۔ اپوزیشن بتا دے کہ ان کے مفادات میثاق جمہوریت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پی ڈی ایم کے بعض لوگ بچگانہ بیانات دے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ ہماری درخواست پر جو رہنمائی فرمائے گی ہم اس کا احترام کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جمہوریت کا راگ الاپتے اوپن ووٹنگ کا مطالبہ کرتے رہے، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے وعدوں سے منحرف دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ ملک میں چینی کے بار بار اٹھنے والے بحرانوں کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے ملک بھر کی 80 شوگر ملز میں چینی کی پیداوار، سیل اور ٹیکسز کی مانیٹرنگ کا جامع نظام لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر کی شوگر ملز کی اپنی پیداوار و اخراجات کا از خود مانیٹرنگ کا منصوبہ ناکام ہو گیا، جس کے بعد وفاقی حکومت نے شوگر ملز کی مانیٹرنگ کا نیا منصوبہ اور نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ایف بی آر نے شوگر ملز میں ویڈیو سرویلنس سسٹم کے لیے 31 ستمبر 2020 کو SRO جاری کیا مگر عمل نہ ہوا۔ مانیٹرنگ نظام کی تنصیب کے لیے 10 نومبر 2020 پہلی ڈیڈ لائن جبکہ آخری ڈیڈ لائن 31 جنوری 2021 کو تھی، جو گزر گئی تاہم سسٹم نہ لگایا گیا۔
ذرائع کے مطابق ملک بھر کی تمام 80 شوگر ملز میں چینی کی پیداوار، سیل اور ٹیکسز کی مانیٹرنگ کے منصوبے کے اخراجات بھی وفاقی حکومت خود اٹھائے گی۔ شوگر ملز کی مانیٹرنگ کے جدید نظام کے منصوبے پر 35 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ان اخراجات کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شوگر ملز میں ویڈیو سرویلنس کا جدید نظام لگایا جائے گا، جس کا سینٹرل مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول روم FBR میں قائم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جدید مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کے لیے پیپرا رول سے استثناء دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ شوگر ملز کی نگرانی کے نئے جدید نظام کی تنصیب کا کانٹریکٹ ایک نجی کمپنی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ قومی احتساب بیورو نے پیپلز پارٹی کے MNA سردار محمد بخش مہر کو کلین چٹ دے دی ہے اور انکوائری ختم کرنے کے لیے معاملہ چیئرمین نیب کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں محمد بخش مہر کے خلاف نیب انکوائری سے متعلق سماعت ہوئی، جس دوران نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ محمد بخش مہر کے خلاف شواہد نہیں ملے، انکوائری ختم کرنے کے لیے معاملہ چیئرمین نیب کو بھیج دیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کے جواب تک مہلت دی جائے، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب سے محمد بخش مہر کی انکوائری سے متعلق جواب طلب کر لیا اور ان کی عبوری ضمانت میں 11 مارچ تک توسیع کر دی۔ نیب کے مطابق سردار محمد بخش مہر پر پیپلز پارٹی کے سابق دور حکومت میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور سرکاری ریکارڈ میں خرد برد کے الزامات ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب کی موجودہ انتظامیہ کا براڈ شیٹ معاہدے سے کوئی تعلق نہیں، یہ معاہدہ 2000 میں ہوا اور سن 2003 میں ختم کر دیا گیا۔ چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے نیب خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، جہاں DG بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق ناصر اعوان نے میگا کرپشن مقدمات سے متعلق انہیں بریفنگ دی۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب کے بدعنوانی کے 1230 ریفرنسز ملک کی مختلف احتساب عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ ان ریفرنسز کی مالیت تقریباً 943 ارب روپے ہے۔ اربوں روپے کی میگا کرپشن مقدمات کی جلد سماعت کے لیے درخواستیں احتساب عدالتوں میں دائر کی جائیں گی۔ اگر بینک اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی مالیات برآمد ہوتے ہیں یا اس کے اکاؤنٹ میں ہیں، تو آخر کسی نے تو اس کو دیے ہیں، اور جب اس کسی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا پہلا کہ جی انتقامی کارروائی ہے۔ نیب کی کیا انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں نے ساری عمر بلوچستان میں گزاری ہے، میں تو یہاں لوگوں کی شکلوں سے بھی واقف نہیں تھا، اور اس وقت بھی جن لوگوں کے کیس چل رہے ہیں 90% میں کسی سے واقف نہیں ذاتی طور پر کہ میری کسی سے واقفیت ہو۔ اس لیے ذاتی انتقام کا کسی بھی قسم کا نہ کبھی سوال پیدا ہوا، نہ کبھی ذاتی انتقام کو سامنے رکھا، اور نہ ذاتی انتقام کا کوئی شائبہ ہے۔ بالکل ذاتی انتقام کی تو آپ بات ہی بھول جائیں۔ اس کے بعد جب یہ بات ختم ہوئی تو کہا جی وہ سیاسی وابستگی۔ آج تک مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی وابستگی کہتے کس کو۔ میری ذاتی دلچسپی، نیب کی دلچسپی اگر کسی سے ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے۔ میں کئی موقعوں پہ کہہ چکا ہوں کہ نیب کو بند کرنے کا فائدہ صرف اشرافیہ کو ہے یا ان ارب پتی لوگوں کو ہے جو کھرب پتی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اتفاق سے نیب کی وجہ سے وہ خواب پورا نہیں ہو سکا، بلکہ اس خواب کی تعبیر ان کو نہیں مل سکی۔ اس لیے ان کو دکھ بھی ہوا اور ساتھ ان کو اس بات کا صدمہ بھی ہوا کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو یہ پوچھ سکے کہ جی یہ۔ اور ناظرین آپ کو خبر دیں کہ الیکٹرک نے بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی ہے۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 روپے 23 پیسے مہنگی کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ الیکٹرک نے 7 ماہ کی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں نیپرا کو درخواست جمع کروائی، جس میں 4 ماہ کے لیے بجلی مہنگی اور 3 ماہ کے لیے سستی کرنے کی استدعا کی ہے۔ جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر 2020 کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست، جبکہ جون، نومبر اور دسمبر 2020 کے لیے بجلی سستی کرنے کی استدعا کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان نے وزیر اعلیٰ کو اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی عمر اسلم خان، فیض اللہ کاموکا، صوبائی وزیر محنت انصر مجید خان نیازی اور رکن پنجاب اسمبلی نذیر احمد خان بلوچ نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ عوامی نمائندوں کے حلقوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار کر لیا ہے۔ ترقیاتی منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے۔ ہر علاقے میں یکساں ترقیاتی کام ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ یہ وقت مل کر عوام کی خدمت کرنے کا ہے۔
سابق حکمران دیوالیہ صوبہ چھوڑ کر گئے۔ ادارے بدحالی اور بد انتظامی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ 2.5 برس میں محنت کے ساتھ صوبے کو درست سمت کی طرف گامزن کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک سیاسی، اقتصادی، معاشی اور اخلاقی تنزلی کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری سے تنگ عوام فاقوں اور خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم کے گھر کا خرچ 2 لاکھ میں نہیں چلتا، 20,000 تنخواہ لینے والوں کا کیسے چل سکتا ہے؟ حکمرانوں نے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار خاموشی سے یو ٹرنز کی سینچریاں بنا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں غریب تر، جبکہ مافیاز کی دولت میں کئی 100 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ سرمایہ دار اربوں روپے خرچ کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ نون لیگ نے بھی صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ 2/3 اکثریت نہ ہونے پر آرڈیننس کا اجرا جہالت کی انتہا ہے۔ عمران نیازی اپنے دوستوں کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین فرینڈز آف عمران خان کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں تاریخی مہنگائی کر دی گئی ہے۔ عمران نیازی صاحب نے علماء مشائخ کے سامنے بیٹھ کر جو بہتان بازی کی ہے اور جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ کم از کم جو علماء دین ہے ان کے سامنے بیٹھ کے تو سچی بات کرو۔ اور یہی جھوٹ اور بہتان کی سیاست ہے جس کی نحوست کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے۔ اناڑی ہے، نالائق ہے، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ اور بہتان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے دن بدن پاکستان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ میں جو حکومت نے اس وقت سینٹ الیکشن کے حوالے سے آرڈیننس جاری کیا ہے اس پر بھی ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے کہ ہم سینٹ میں شفافیت لانا چاہتے ہیں، اگر یہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف اور صاف کرنا چاہتے تو پھر جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو عمران نیازی صاحب نے ہارس ٹریڈنگ اپنی نگرانی میں کیوں کی؟ اس وقت تو اپوزیشن کے اراکین کو خریدنا حلال تھا اور آج حرام ہو گیا ہے۔ تو عمران نیازی کے پاس 2 جھنڈے ہیں، ایک اصول کا اور ایک حصول کا۔ جب اس کے مفادات کا حصول کھلتا ہے تو اصول کا جھنڈا بغل میں چلا جاتا ہے، اور جب مفادات نظر آتے ہیں کہ پورے نہیں ہو رہے تو بغل سے اصول کا جھنڈا کھڑے ہو کے خود کو ریفارمر اور بڑے اصول پسند بنا لیتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کسی بھی ادارے کو سیاست پہ نہیں گھسیٹا، نہ ہی کسی ادارے کو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہے۔ عمران خان 2.5 سال سے ریاست پر سیاست چمکا رہے ہیں۔ ترجمان نون لیگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے عوام سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان پر مافیاز مسلط ہیں۔ سے پیسے منگواؤ کنٹینر پر چڑھ کر، نے کہا تھا جو 18 سال ہنڈی کے ذریعے فورن فنڈنگ کر کے اپنی جماعت کو فنڈ کرتا رہا ہے، جو باہر بیٹھے پاکستانی شوکت خانم کے نام، مجھے شرم آتی ہے آج یہ بات کرتے ہوئے، شوکت خانم کے نام پیسے دیتے تھے، ڈونیشنز دیتے تھے، ان کو اپنی جماعت کے لیے فورن فنڈنگ کے لیے اسرائیل سے پیسے منگا کر، ہندوستان سے پیسے منگا کر اپنی جماعت بنائی۔ آفیشل آرڈر دیا کہ نام کیا ہے، ٹیلی فون آپریٹر طاہر اقبال صاحب، کمپیوٹر آپریٹر ہیلپر جو ہے محمد رفیق صاحب، ان لوگوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے فورن ڈونرز اور ڈومیسٹک ڈونر سے پیسے لے کر چیکس کیش کے، ان کے پھر اکاؤنٹ سے کیش کے چیک بنا کر کھا گئے۔ اور یہ جو آفیشل آرڈر ہے یہ اس میٹنگ میں جاری کیا گیا جس کے اندر سیف اللہ نیازی صاحب چیف آرگنائزر پی ٹی آئی، جو آج کل سینٹ کی ٹکٹ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عامر محمود کیانی صاحب کون تھے؟ ہیلتھ منسٹر، سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ پھر جی ہمایوں محمد صاحب جو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز
पिन्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद जुल्करनैन अली खान, चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर, भाग गए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज अदालतें भी गैर महफूज हैं, मुल्क की अदालतों के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। अदालतों में जो केसेस हैं, जो फैसले हैं, पूरी दुनिया जानती है। हुक्मरानों को आइन और कानून की कोई परवाह नहीं है। अदालतें भी गैर महफूज हैं। अदालतों में जो केस चल रहे हैं उनकी हकीकत पूरा पाकिस्तान जानता है। जो इन अदालतों के फैसले हैं उनको भी पूरी दुनिया जानती है। तो जिस मुल्क में अदल का निज़ाम ना रहे वो मुल्क नहीं चल सकता। आज हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क के आइन को तब्दील करना चाहती है और कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि उसके दिफा करने वाले मौजूद हैं। तो जब मुल्क के आइन का ये हाल होगा, कानून का ये हाल होगा, अदालतों का ये हाल होगा जो आप देख रहे हैं कि अदालत के दरवाजे के अंदर जाना नामुमकिन है, फिर हम कहें कि मुल्क चल रहा है, ये बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। आज बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान हैं जो न कानून की परवाह करते हैं, न सच से आशना हैं, न ही मुल्क को तरक्की दे सके हैं। महंगाई का जो आलम है मुल्क में, आज उसकी कोई नज़ीर मुल्क की तारीख में नहीं है। लेकिन अदालतें भी खामोश बैठी हैं, मीडिया भी खामोश बैठा है। DG ICPR ने बताया है कि फौज का कोई ताल्लुक मुल्क की सियासत से नहीं है। लेकिन आज जो मुल्क में हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? जो इलेक्शन 2018 में चोरी हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो आज पाकिस्तान मुश्किल में है, इसके अवाम मुश्किल में, जिम्मेदारी किसकी है? आज अपोजिशन यही कह रही है कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा ये मुल्क नहीं चलेगा। मुस्लिम नून के ही रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं PDM की तहरीक जुल्म और ज्यादती के खिलाफ है। हमारी तहरीक का मकसद सिविल बालादस्ती है। मुल्क में अमली तौर पर कोई हुकूमत ही मौजूद नहीं। जो हुकूमत कीमतें कंट्रोल ना कर सके वो मुल्क क्या चलाएगी? जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, हुकूमत के इस्तीफे तक बार बार होंगे। इस घटिया पैमाने पे ये हुकूमत जो है ये अपोजिशन के साथ जो है वो सलूक कर रही है। 6 महीने बाद मेरी हाई कोर्ट ने जमानत ली। 27 को जनाब नैब खड़ी थी कि वही एसेट्स वो कहते हैं कि जी ये आपने ड्रग्स की जो है वो स्मगलिंग से बनाए है। ये कहते हैं कि जनाब आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया है। यही एक क्वेश्चन है जो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो इसका हल होगा और इंशाअल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों का। और ये जो मैं चेयरमैन नैब से कहता हूँ कि आपने रिटायर होना है और 6-7 माह तक ये आपको जो उन्होंने झूठा दिलासा दिया हुआ ना कि आपकी एक्सटेंशन करेंगे, कोई उन्होंने आपकी एक्सटेंशन नहीं करनी। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो खुदा से और कोई इंसाफ के रास्ते पे वापस आओ। आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आपको ये बातें जेब नहीं देती। आप अपने साबका अदारे को भी जो है वो गंदा कर रहे हैं, इस किस्म की जो है वो हरकतें करते। और इसी तरह से जो DG एंटी करप्शन है उसे भी चाहिए कि वो एक सिविल ऑफिसर का किरदार अदा करे। वो रात 2 बजे आप बुलडोजर उठा के लोगों के जो है वो दफ्तरों और घरों के ऊपर जो है वो आप हमलावर हो जाते हैं। ये किसी मुआशरे में और किसी कानून के तहत जो है वो नहीं हो सकता। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला PDM की जो तहरीक है इस जुल्म और ज्यादती को जो है इसको दूर करने और इस मुल्क के अवाम को जो है वो। उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि PTI हुकूमत भागना चाहती है, हम इन्हें भागने नहीं देंगे। मुर्तजा वहाब का कहना था कि PDM का बयानिया अवाम का बयानिया है। हुकूमत ने मुल्क को 2.5 सालों में तबाही के किनारे पहुंचा दिया। हुकूमत ने लोगों को नौकरियां देने के वादे किए थे। मुल्क की बका PTI हुकूमत ने दाव पर लगा रखी है। PDM की जिद्दोजहद मुल्क की बका की जिद्दोजहद है। PDM की जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली की जिद्दोजहद है। मज़ीद खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خبر دیں کہ حکومت نے محمد علی صدپارہ اور غیر ملکی کوہ پیماؤں کی تلاش کے مشن کے لیے C-130 جہاز استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خراب موسم کے باعث زمینی آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوہ پیما ٹیم کی تلاش کا آپریشن خراب موسم اور تیز ہواؤں کے باعث کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب C-130 جہاز کے ذریعے K2 پر 8000 میٹر سے زائد بلندی پر فضائی سرچ آپریشن کے ذریعے کوہ پیماؤں کو تلاش کیا جائے گا۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کے لیے نامور پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جان پیبلو کے ہمراہ روانہ ہوئے تھے، تاہم انتہائی بلندی پر پہنچنے کے بعد وہ واپس نہیں پہنچ سکے۔ محمد علی صدپارہ سمیت دیگر کوہ پیماؤں کا جمعے سے کیمپ سے رابطہ منقطع ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں اتا ترک 11 کا آغاز ہو گیا ہے۔ برادر ممالک کے فوجی دستوں کے درمیان یہ جنگی مشقیں 3 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں اتا ترک 11 کی افتتاحی تقریب اسپیشل سروسز ہیڈ کوارٹرز تربیلا میں ہوئی۔ پاکستان کے SSG اور ترک اسپیشل فورسز مشقوں میں حصہ لیں گی۔ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ جنگی مشقیں 3 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ ان مشقوں میں انسداد دہشت گردی، تلاشی و محاصرہ آپریشنز، دہشت گردوں کے ٹھکانے کلیئر کرانا اور مغویوں کی بازیابی کے آپریشنز بھی شامل ہیں، جبکہ فری فال آپریشنز بھی تربیتی مشقوں کا حصہ ہوں گے۔ ISPR کے مطابق مشترکہ جنگی مشقیں دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گی اور اس سے عسکری شعبوں میں جدت اور نئے رجحانات سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اور بات ہو جائے کورونا کی۔ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 40 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 12066 ہو گئی۔ مزید 1000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ 5,56,500 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,13,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 31,510 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 40 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 4,919، سندھ میں 4,132، خیبر پختونخوا میں 1,964، بلوچستان میں 196، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 273، اسلام آباد میں 480 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں 1000 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,61,347، سندھ میں 2,51,434، خیبر پختونخوا میں 68,625، بلوچستان میں 18,877، گلگت بلتستان میں 4,918، آزاد کشمیر میں 9,238 اور اسلام آباد میں 42,080 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 23,38,000 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 10,71,00,000 تک جا پہنچی ہے۔ 7,90,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہے۔ امریکہ میں 4,77,000، برازیل میں 2,33,000، بھارت میں 1,56,000، میکسیکو میں 1,67,200، روس میں 78,000، فرانس میں 80,000، برطانیہ میں 1,13,000 اور سعودی عرب میں 6,406 اموات ہو چکی ہیں۔ اور بات ہو جائے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ لاہور میں برائلر کا گوشت عوام کی دسترس سے ہوا ایک بار پھر باہر۔ 4 روز کے دوران قیمت میں 40 سے 50 روپے تک اضافہ ہو گیا ہے۔ قیمت ٹرپل سینچری عبور کر گئی۔ چکن کہیں 326 تو کہیں 320 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ لاہور سے مائدہ وحید کی رپورٹ۔ مصنوعی قلت یا منافع خوری مرغی کے گوشت کی قیمت ایک بار پھر آسمان کو چھو گئی۔ صوبائی حکومت ہمیشہ کی طرح قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام، شہری مہنگا گوشت خریدنے پر مجبور۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے رابطہ کیا کہ بکرے اور گائے کا گوشت تو پہلے ہی مہنگا ہے، اب مرغی بھی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے قیمت پر توجہ دے تاکہ کچھ تو ریلیف مل سکے۔ میں یہاں گوشت لینے آیا تھا، پہلے مرغی کی قیمت کم ہوتی تھی، ہمارے لیے لینا آسان ہوتا تھا، اور اب اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کہ چکن لینا ہی بہت مشکل ہو گیا۔ جو بھی چیز لینے جاتے ہیں وہی چیز مہنگی ہوتی ہے۔ سبزی کا مرغی لینے آیا ہوں تو مطلب ہے کہ 450 روپے کی ایک چھوٹی سی مرغی لی ہے میں نے، وہ بھی بڑی مشکل سے، اب کیا کریں جی۔ دوسروں کی طرح مرغی کا گوشت بیچنے والا کہتا ہے کہ مہنگی مرغی خرید کر سستی نہیں بیچ سکتے۔ جو بھی کسٹمر آتا ہے
ریٹ کی وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں. اور جو بھی خواتین آتی ہیں سبزیوں کے پوچھ لیں, چاہے ریٹ, چاہے مرغیوں کا ریٹ پوچھ لیں, پریشان حال ہے, کیا کریں, فارغ بیٹھے ہوئے, بس چکن کا ریٹ پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مہنگائی پر قابو پانے اور نوٹس لینے کے لیے اعلانات تو ہمیشہ سے ہی ہوتے ہیں, لیکن عملی طور پر کوئی حکومت قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کام نہیں کرتی اور غریب عوام کو ہی کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. مٹن, بیف اور مچھلی تو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے باہر تھا, لیکن اب چکن نے بھی دور جانے کا فیصلہ کر لیا. کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ مائدہ وحید, ٹی وی ٹوڈے, لاہور. ناظرین, آزاد کشمیر کی برف پوش چوٹیوں پر رنگوں کی بہار بن جانے والا ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا ہے. ملک بھر سے سیاحوں کی آمد, اسکیئنگ کے مقابلوں میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی شرکت, سب نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. دیکھتے ہیں راجہ شعیب کی اس رپورٹ میں. آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام گنگا چوٹی دنیا کی نظروں سے اوجھل. دیگر سیاحتی مقامات اور ونٹر ٹورزم کے فروغ کے لیے MTBC اور محکمہ سیاحت کے باہمی اشتراک سے ونٹر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. فیسٹیول میں سنو کراس جیپ ریلی میں آزاد کشمیر اور پاکستان سے ماہر جیپ ڈرائیورز نے شرکت کی اور 10,000 فٹ بلندی پر برف سے ڈھکی چوٹی پر گاڑیاں چلا کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. فیسٹیول میں سب کی توجہ کا مرکز گنگا چوٹی کی تاریخ میں پہلی بار ہونے والا سکیننگ ایونٹ اور سنو سائیکلنگ کا ایونٹ رہا, جس میں انٹرنیشنل ایتھلیٹس نے مقامی نوجوان کھلاڑیوں کو سکیننگ کی بیسک ٹریننگ دی. یہ MTBC ہمیشہ سے لائک کمیونٹی اور اپنی نیشن اور اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کی پروموٹ کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم میں آگے آتی ہے, اور یہ اس دفعہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا مینجمنٹ نے کہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایکسپلور کریں گے اپنے آزاد کشمیر کو, اور اس میں بڑھ چڑھ کر ٹوریزم کے ساتھ ہم کام کریں گے. میں پاکستان کا فرسٹ ماؤنٹین سائیکلسٹ ہوں. بیسکلی میں نے مختلف جگہوں پہ کیا ہے سائیکلنگ, لیکن آزاد کشمیر میں ایسا لگا کہ میں سوئٹزرلینڈ میں آیا ہوں, اور خوبصورتی اور لوگ اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. Sports is general always good, so for all people, and snow is fun, and you don't have to ski, you also can just slide down. ونٹر فیسٹیول منتظمین کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کے انعقاد سے آزاد کشمیر میں سیاحت کو فروغ ملے گا. اور اب کچھ بین الاقوامی خبریں. ناظرین, بھارتی کسانوں کا احتجاج 76ویں روز میں داخل ہو گیا. دلی کے سنگھو بارڈر سمیت 88 مقامات پر دھرنے جاری ہیں. مودی کے مظاہرین کے خلاف تحقیر آمیز بیان پر کسان رہنماؤں نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیا. بھارتی کسانوں کے متنازع قوانین کے خلاف تحریک دلی سرکار کے لیے درد سر بن گئی ہے. مودی نے پارلیمان میں بات کرتے ہوئے ایک جانب کاشتکاروں کو رقم کے عوض احتجاج کرنے والا قرار دیا تو دوسری جانب گھروں کو واپس جانے کے لیے درخواستیں بھی کرتے رہے. مودی کے بیان پر کسانوں نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیا. کسان اتحاد کا کہنا تھا کہ مودی کے فاشزم کا مقابلہ کریں گے. مودی کی تحریک کو تقسیم کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی. کالے قوانین کو واپس لیں, پھر سرکار سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. ادھر میانمار میں حکومت کے خاتمے کے خلاف احتجاج جاری ہے. سیکورٹی فورسز کا مظاہرین پر واٹر کینن کا استعمال. نیوزی لینڈ نے میانمار کے 7 سیاسی اور فوجی رابطے معطل کر دیے ہیں. میانمار میں ینگون سمیت کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے, شدید نعرے بازی کی. سیکورٹی فورسز نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں. نرسوں نے بڑے احتجاج میں عوام سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا. دوسری جانب نیوزی لینڈ نے میانمار کے ساتھ سیاسی اور فوجی رابطے معطل کر دیے ہیں. وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں پر سفری پابندیاں بھی لگا دی جائیں گی. ادھر چلی میں پولیس کے ہاتھوں اسٹریٹ آرٹسٹ کی ہلاکت پر عوام کا غم و غصہ کم نہ ہو سکا. پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آ گئے. آرٹسٹ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر چلی کے دارالحکومت سانتیاگو کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں. پولیس نے واٹر کینن کا بھرپور استعمال کیا تو نوجوانوں نے بھی خوب پتھر برسائے. جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اور اب اسپورٹس ٹوڈے.
گھر کے شیر گھر میں ہی ڈھیر ہو گئے. انگلینڈ نے بھارت کو چنائے ٹیسٹ 227 رن سے ہرا دیا. 4 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. مہمان